السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل ڈیلی لائف انگلش۔ آج میں آپ سے ڈان نیوز پیپر میں پبلش ہونے والے آرٹیکل ڈینجرس ڈیپتھس کے بارے میں ڈسکس کروں گی، جو کہ ایف ایس اعجاز الدین نے لکھا ہے، اور یہ جو آرٹیکل ہے 14 مئی کو پبلش ہوا ہے، 14 مئی کو۔ تو بیسیکلی یہ ہے کیا، آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ اس کو میں سی ایس ایس پی ایم ایس کے حوالے سے بھی اینڈ پہ ضرور ڈسکس کروں گی۔ ڈینجرس ڈیپتھس اصل میں تنقید ہے اعجاز الدین رائٹر کی طرف سے۔ اس نے کرٹیسائز کیا ہے، یہ ایک کرٹیسزم ہے۔ کس پہ کرٹیسزم ہے؟ عالمی سیاست پر اور امریکی خارجہ پالیسی اور طاقت کے غرور پر کرٹیسائز ہے، تنقید ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے، دنیا صرف مغربی تہذیب اور تاریخ تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں افریقہ اور جنوبی امریکہ اور باقی بہت سی تہذیبیں موجود ہیں۔ اسی لیے وہ تنقید کرتا ہے عالمی سیاست پر اور امریکی خارجہ پالیسی پر، اور اس کے بعد وہ ڈسکس کرتا ہے ان 4 باتوں کو: امریکی جنگی پالیسی، ایران کنفلکٹ یعنی ایران تنازع جو آج کل چل رہا ہے، روس یوکرین جنگ، اور عالمی رہنماؤں کی انا پرستی۔ اور اس کے بعد اینڈ پہ وہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ آئی چنگ فریز کو یوز کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو ریاستیں، جو کنٹریز، جو کانٹیننٹس صرف اپنی انا پر ہی رہتی ہیں اور صرف اپنی تہذیب کو ہی سب کچھ مانتی ہیں، وہ دنیا کو بہت زیادہ ڈیپتھس میں دھکیل دیتی ہیں۔ تو یہ ہے اس کی ان اے نٹ شیل سمری اس آرٹیکل میں اعجاز الدین رائٹر کیا کہہ رہا ہے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے کچھ ورڈز میننگز کو، جو کہ ڈیفیکلٹ اور ڈیفرنٹ ہیں۔ سب سے پہلا ورڈ ہے ہمارے پاس یورو سینٹرک۔ یورو سینٹرک اپنے ورڈ سے ہی اپنا میننگ بتا رہا ہے۔ یورو مینز یورپ، سینٹرک مینز مرکز ماننے والا، یورپ کو مرکز ماننے والا۔ پلنڈرڈ لوٹ مار کرنا۔ نارسزم خود پسندی، جو صرف خود پسندی یعنی خود کو ہی پسند کرے، اپنی ہی چیزوں کو ترجیح دے۔ ڈپلومیسی سفارت کاری۔ اچھا، اکثر ورڈز ایسے ہوتے ہیں جس کا آپ کو اردو میں بھی میننگ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، تو آپ کوشش کیا کریں اس کو آپ انگلش میں سرچ کرنے کی۔ ڈپلومیسی دا اسکل آف ڈیلنگ ود پیپل اینڈ کنٹریز، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں سفارت کاری یا ڈپلومیسی۔ انٹرونشن مداخلت، انٹرفیئر۔ ایمبیشن بلند خواہش، ایمبیشن بلند خواہش۔ تو یہ ہے ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز۔ اس کے علاوہ آپ کو اس آرٹیکل میں کوئی بھی نیوز پیپر پڑھتے ہوئے ڈیفیکلٹ ورڈ لگا ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور وہ ورڈ بتائیں، میں اس کو آپ تک ایکسپلین کر کے پہنچاؤں گی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم سی ایس ایس پی ایم ایس کے حوالے سے اس کا ایک انالیسس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سی ایس ایس پی ایم ایس کے حوالے سے میں نے ادھر کچھ تھیمز چوز کیے ہیں، وہ آپ سے ڈسکس کروں گی۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایکسپیکٹڈ کوسچنز میں نے کچھ لکھے ہیں، وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گی۔ سب سے پہلے ٹائٹل کے بارے میں بتاؤں کہ ڈینجرس ڈیپتھس کیوں یوز کیا ہے رائٹر نے، کیونکہ اس کا کہنا ہے جب طاقت حکمت سے خالی ہو جائے، مطلب اس میں عقل ہی نہ رہے، وہ صرف انا پر آ جائے، تو دنیا کو ڈینجرس ڈیپتھس میں دھکیل دیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ دنیا کو تباہ و برباد کر دیتی ہے جب اس کا سینٹر خود اس کی اپنی ذات بن جاتا ہے۔ تو ادھر تھیمز کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یورو سینٹرزم، کولونیل ایکسپلائٹیشن، یو ایس فورن پالیسی کریٹیک، پاور اینڈ نارسزم، ڈپلومیسی ورسز ملیٹرزم۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے یورو سینٹرزم۔ یورو سینٹرک کا میں نے آپ کو پہلے ہی مطلب بتایا ہے۔ یورو سینٹرک کیا ہوتا ہے؟ یورپ کو مرکز ماننے والا۔ تو یورو سینٹرزم کا مطلب ہے مغربی دنیا نے اپنی تاریخ کو مرکز بنا دیا، جبکہ دیگر تہذیبوں کو اس نے نظر انداز کر دیا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ بس میں ہی میں ہوں۔ مغربی دنیا اپنے آپ کو باقی تہذیبوں پر فوقیت بھی دیتی ہے اور ان پر خود کو حاوی بھی سمجھتی ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کولونیل ایکسپلائٹیشن۔ کولونیل ایکسپلائٹیشن جیسے کہ افریقہ اور جنوبی امریکہ کی لوٹ مار کا اس میں ڈسکس ہوا ہے آرٹیکل میں۔
اس کے بعد US فورن پالیسی کریٹیک، امریکی جنگی پالیسی کو ناکام اور تباہ کن قرار دیتا ہے رائٹر۔ وہ کہتا ہے کہ امریکی جنگی پالیسی جو ہے وہ ناکام ہے، وہ تباہ کر دینے والی ہے، کیونکہ یہ ٹیبل ٹاک نہیں کرتے، ایک ٹیبل پر بیٹھ کر یا کنٹریز میں، کانٹیننٹس میں یہ پرامن معاہدے نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نمبر 4 پر ہمارے پاس آ جاتا ہے پاور اینڈ نارسزم۔ نارسزم کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا ہے، خود پسندی، عالمی رہنماؤں کی انا اور طاقت کی ہوس۔ یہ ہمارا تھیم ہم اس آرٹیکل سے لے سکتے ہیں۔ عالمی رہنماؤں کی انا اس میں ڈسکس کی گئی ہے، اور طاقت کی ہوس، کہ طاقت کی ہوس اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس کو اپنے علاوہ اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ ہمارا 5th تھیم بنتا ہے ڈپلومیسی ورسز ملٹریزم، یعنی کہ ایران اور امریکہ کے یہ جو تناظر ہیں، یہ سفارت کاری اس کی وجہ ہے یا جنگ ہے؟ مطلب ان کا فرق کیا ہے؟ کوئی پولیٹیکل ایشو ہے ان کا، یا دے وانٹ ٹو ڈو وار؟ اس کے بعد اب میں آپ سے ڈسکس کروں گی ایکسپیکٹڈ کوسچنز جو CSS PMS کے لیے اٹھائے جا سکتے ہیں اس سال۔ تو سب سے پہلا کوشچن اس آرٹیکل کے اکارڈنگ بن سکتا ہے، ٹو واٹ ایکسٹینٹ از امریکن فارن پالیسی اے تھریٹ ٹو گلوبل پیس؟ اب میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے کوشچن میں، یعنی امریکی خارجہ پالیسی کس حد تک عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ ٹھیک ہے، کوشچن نمبر 2، ہاؤ ہیز یوروسینٹرزم افیکٹڈ دا انڈرسٹینڈنگ آف ورلڈ ہسٹری؟ یعنی یوروسینٹرزم جو ہے اس نے دنیا کی تاریخ کو کیسے متاثر کیا ہے؟ یہ جو ہے یوروسینٹرزم، اس نے دنیا کی تاریخ کو، دنیا کی ترقی کو کیسے متاثر کیا ہے؟ اس کے بعد نمبر 3 پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے، آر ماڈرن وارز ڈرائیون بائی نیشنل انٹرسٹ اور پولیٹیکل ایگو؟ وہی جو میں نے آپ کو تھیم میں بات بتائی کہ یہ جو ماڈرن وارز ہیں یہ کسی نیشنل انٹرسٹ کی وجہ سے چل رہی ہیں یا کوئی پولیٹیکل ایگو ہے؟ جدید جنگیں جو ہیں یہ قومی مفاد ہیں یا پھر کوئی سیاسی انا ہے؟ ٹھیک ہے، کوشچن نمبر 4 جو اس سے میں نے چوز کیا ہے، انالائز دا گروئنگ رول آف چائنا ان گلوبل پالیٹکس، کہ چین کا کیا کردار ہے؟ یہ جو گلوبل پالیٹکس چل رہی ہے اس میں چین کا کیا کردار ہے؟ چین کدھر فال کر رہا ہے؟ وہ اپنا کیا کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہے؟ اس کے بعد ڈسکس دا گلوبل امپیکٹس آف ایران یونائٹڈ اسٹیٹ کانفلکٹس، کہ ایران اور جو امریکہ کے کنفلکٹس ہیں، جو تنازع ہے، اس کا کیا دنیا پر اثر ہے، اس کے عالمی اثرات کیا ہو سکتے ہیں، اس چیز کو ڈسکس کریں۔ تو اب اس آرٹیکل سے کچھ بھی آپ کو مزید انڈرسٹینڈنگ چاہیے تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔